ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ماہ سیام بڑے ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، بڑے ہی نور والا یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ ہم اس کی برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ماہ سیام شروع ہوتا ہے، ماہ سیام کا، ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول دگنا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ پہلا روزہ جو ماہ رمضان المبارک کا رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر کوئی ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا، ہم پر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے طفیل، امت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ کرم والا کرم ہے کہ جو چیز ہم پر فرض قرار دی گئی اس سے بھی ہم جب عمل میں لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے، اس کے طفیل ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا گیا کہ پہلا رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے۔ یعنی یہ مغفرت ایسی چیز ہے، یہ بخشش ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے بندہ دربدر ادھر ادھر جو ہے وہ دعائیں کرواتا پھرتا ہے، اور ہر ایک سے گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ لیکن اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر، جب وہ روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مکمل مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ ایک دوسرے سے دعائیں کرواتا ہے، کبھی اپنے پیر سے دعا فرماتا ہے، بندہ ایک دوسرے سے دعا کرواتا ہے، کبھی اپنے پیر سے دعا کے لیے کہتا ہے، کبھی استاد سے، کبھی دوست و احباب سے، کبھی ماں باپ سے دعا کے لیے کہتا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے۔ لیکن سنیں، جو روزہ رکھتا ہے ماہ مبارک کے اندر، ماہ رمضان کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ احسان عظیم ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے جو 70,000 کی تعداد میں اس روزہ رکھنے والے بندے کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں روزوں کی قدر کریں اور روزے رکھنا جو ہے یہ ہماری عادت بنائیں، کیونکہ روزہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا یہ ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ ماہ سیام ایسی برکتوں والا ہے اور اس میں اللہ کی اس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ فرمایا گیا کہ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا 70 گنا
بڑھا دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے یہ رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اس ماہ مبارک میں وہ ہمیں اس قدر ثواب اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ماہ رمضان المبارک کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس کے حوالے سے کیا فضیلت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر اس قدر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی کے ساتھ عبادت و ریاضت کریں، روزہ رکھیں، نماز تراویح ادا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اسی طرح ڈھیر ساری نیکیاں جو ہے وہ کمانے کی کوشش کریں، حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال سے راضی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو اپنے بندوں کی طرف وہ نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جب وہ نگاہ رحمت فرماتا ہے تو پھر جس کی طرف وہ نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی وہ عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں کہ جب پہلی رات ماہ رمضان المبارک کی آتی ہے تو آسمانوں کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کچھ خاص اوقات ایسے ہیں، خاص گھڑیاں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت کی گھڑیاں بنائی ہے۔ مقبولیت کی گھڑی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر جائز تمنا کو پورا فرماتا ہے۔ اس میں سے ایک وقت ہے افطار کا وقت، یعنی جب بندہ پورا دن روزے کے ساتھ رہ کر، روزہ رکھ کر اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، جب وہ روزہ رکھنے کے بعد شام کے وقت جب وہ مغرب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جب وہ غروب آفتاب کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جب وہ انتظار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں افطار کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت ہی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت کی قدر کریں، اور اس وقت میں جو ہے وہ خصوصاً اپنے آپ کو باوضو ہو کر، اپنے آپ کو سراپا پاک صاف کر کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور سجدے میں جا کر دعا کریں، اس لیے کہ یہ وقت مقبولیت کا وقت ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے افطاری کا جب وقت ہوتا ہے تو کوئی ادھر کام کاج میں لگا ہے، کوئی کھانے کی تیاری، کوئی افطاری لگانے میں مشغول ہے، کوئی دوسرے کاموں میں مشغول ہے، کوئی جو ہے دسترخوان درست کرنے میں مشغول ہے۔ اس طرح کے جو ہے وہ معاملات دیکھے جاتے ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا ایسے لوگوں سے کہ جو ایسا مقبولیت کا وقت جو ہے اس طرح سے ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو ہے وہ کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ کچھ دیر پہلے ہی ساری تیاریاں ہو جانی چاہیے، اور جو ہے جب بالکل قریب وقت ہو افطاری کا، غروب آفتاب کا، اس وقت جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کرتے رہیں۔ سارے جو ہے وہ اگر گھر والے ساتھ میں افطاری کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، گھر والے ساتھ میں دسترخوان پر کچھ دیر پہلے 5-10 منٹ پہلے جو ہے وہ جمع ہو جائے، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے
ایک بندہ دعا کرے اور باقی سارے لوگ آمین کہیں تو کیا ہی وہ مقبولیت کی خوبصورت گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں جب دعا کرتے ہیں بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پسند بھی فرماتا ہے اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس وقت کی بھی ہمیں خاص طور پر جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورا دن روزہ رکھیں، نماز پڑھیں اور جو مقبولیت کی گھڑی ہے، مقبولیت کا وقت ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے ایسے ہی بغیر استفادہ حاصل کیے وہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، بغیر فائدہ اٹھائے وہ ہمارے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے، اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو روزانہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی مقبولیت کو بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں جتنے جمعہ آئیں گے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 10 لاکھ جو ہے وہ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وہ بھی ایسے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، ایسے گنہگاروں کو آزاد کیا جاتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا رحمت اتنا جوش میں ہوتا ہے اس ماہ مبارک کے اندر کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ایسے بندوں کو وہ افطار کے وقت جو ہے وہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں ہمیں اس کے علاوہ بھی اور دنوں میں بھی یہ ساری باتیں ہمیں کرنا ضروری ہے، ہم پر لازم ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں ان باتوں کا خصوصی طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اچھے اعمال کریں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور خوش مزاجی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئیں اور گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ اہل و عیال پر خرچ کریں۔ اور انشاءاللہ العزیز جب یہ ساری چیزیں ہمارے جو ہے وہ عادات میں، ہمارے معمول میں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک کی ڈھیر ساری برکتوں کو حاصل کر سکیں گے اور ڈھیر سارا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں بھی جو ہے وہ ذخیرے کے طور پر جمع ہو جائے گا۔ بس ان باتوں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس یاد مدینہ چینل سے جڑے رہیں۔ اسی طرح کی دینی معلومات کی ویڈیوز آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہم لاتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سیکھ کر خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں جو بیان کی گئی اس میں کچھ غلطیاں ہوں، اللہ اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنجے تن پاک کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔